إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذوقار علماء کرام بزرگوں اور دوست، 3 روزہ قرآن و سنت کانفرنس جس دے پہلے دن دا آخری سیکشن جاری اور امید ہے کہ انشاءاللہ فجر تک جاری رہے گا. تھوڑی انشاءاللہ جڑی کوئی خاص پیغام میں نظر آ رہا ہے. قریب ہو جاؤ جی ایویں انشاءاللہ ہے تو پھر قریب ہو جاؤ، سارے قریب ہو جائیں، جتنے ساتھی بیٹھے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ. میں پتہ لگا کہ انشاءاللہ دل ہوئی. آ جاؤ نیڑے شاہ جی، آ جاؤ. میں تو تھوڑا سارا دا نام دا ہی پتہ ہے. قریب آ جاؤ. دنیا ایک ایسی جماعت اصحاب رسول دی جو سارے دے سارے مغفور نے، بخشے ہوئے نے، جنت دے وارث نے، جنت دے حقدار نے. صحابہ کرام دا ادب احترام اکرام تعظیم و تقریم مسلمان لئی فرض ہے. صحابہ کرام دی توہین و تنقیص حرام ہے. صحابہ کرام دی شان قرآن دی 616 آیات، بہت سارا ذخیرہ احادیث صحابہ کرام دی شان اور مقام و عظمت نو بیان کر. جڑی آیت مبارکہ پڑھیے ادھے بھی صحابہ کرام نو ایمان لئی معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جیسے تم صحابہ ایمان لے آئے ہو تو یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے. ایمان صحابہ جیسا. گل سمجھ آندی پہ ہاتھ چکو کھا جنہاں کوئی نہیں آ رہی، 2-4 ہی ہو نا، بقین تا آ رہی ہے ماشاء. ایمان صحابہ کرام جیسا. ایمان کیسا؟ صحابہ کرام. یا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں نہیں آ رہی. میں کی کہا ہے ایمان صحابہ. مومن کا ایمان کیسا ہو؟ ایمان صحابہ جیسا ہو. وہ صحابہ کرام ایمان معیار
اس آیت کی روشنی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جان تو بعد ابو بکر و عمر دی اقتداء کرے آجے گویا صحابہ کرام دی پیروی اقتداء ہے، انہاں جیسا عقیدہ، انہاں جیسا ایمان، انہاں جیسا منہج، کیونکہ وہ سارے بخشے ہوئے مغفور لوگ نے، جنت وارث نے، حقدار نے، اور اہل جنت دل ایک جیسے ہونا، ایمان ایک جیسا ہونا، عقیدہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے، فرض ہے، لازم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے جان تو بعد تسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے، اور جدو اختلافات رونما ہو جان توڑے تے لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایک میری سنت اور دوجا ابو بکر عمر عثمان علی دی سنت۔ گویا صحابہ کرام ساڑھے لئی ایمان اچ معیار نے، ایمان کیسا ہو صحابہ، دو وجہ گل سمجھانی اوکھی تے ہے لیکن میں سمجھا لاں گا انشاءاللہ، من امید ہے۔ ایمان کیسا ہو صحابہ، ہاں یہ تسا کہنا ہے، پہلا جملہ میں کہنا ہے، ایمان کیسا ہو صحابہ، تاکہ سویرے تسی باہر نکلو نا جیڑا کو ملے تو کہو با ایمان کیسا ہو، بولو صحابہ جیسا ہو، ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس قرآنی آیت دا ترجمہ ہے ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جامع ترمذی، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، انہاں 72 جہنم میں جان گے، ایک جماعت جنت تے جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جڑی جنت تے جانی او دی ذرا علامات دس جو جہنمیاں دی پوچھن دی لوڑ کو نہیں، کیونکہ اس پاسے ایسا جاڑا کوئی توجہ ہے نا ماشاء جہنمی دی علامت نہیں پوچھی، جنتیاں دی علامت پوچھی ہے، پیر پچھا کلوس کر کے وابی بن کے نہیں بینا توجہ۔ جڑا وابی ہوندہ ہے نا لتا سیدھا مولوی والے پاسے کرے گا، جڑا نواں وائل حدیث ہوئے وہ 2-4 سال خیال رکھتا ہے پھر وہ بھی پرانا ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں توجہ میرے آ رہا غور فرمائیے، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا جنتی گروہ ہے 73 چو او دی کوئی علامت، او دی کوئی نشانی دسو۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا تے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ 73 چو حق والے گروہ دی علامت نشانی ہوئے گی او دا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس چیز تے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ نے جڑی جماعت اسی جیسی ہوئے گی، اس دا ایمان انہا جیسا ہوئے گا، وہ جماعت حق پر ہوگی۔ گویا اس حدیث نے بھی یہی مسئلہ واضح کیتا ہے کہ ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث صحیح مسلم فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ نو ستارے کہے، سارے صحابہ کہ جویں سارے ستارے چمکتے نے، انہاں دی چمک کوئی شک نہیں، کسی دی وات ہے کسی دی گھٹ ہے، لیکن چمک سب وچ موجود ہے۔ فرمایا جویں سارے ستاریاں دی چمک وچ کوئی شک نہیں، ایویں سارے صحابہ دے ایمان دے نور وچ کوئی شک نہیں۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جویں آسمان کے ستارے انتہائی بلند ہیں، تم ان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ شان میں اتنے بلند ہیں کہ تسی جو مرضی کر لو، تم صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔
آسمان کے ستارے سیاروں سے دنیا راہ پاتی ہے، سورج تو بھی، چاند تو بھی، ستاریاں تو بھی، دنیا راہ پاندی ہے، دنیا وقت معلوم کرتی۔ ایجا تو گھڑیاں نہیں سی ہوندیاں، بزرگاں کو لوگ پوچھ لو، رات نو اٹھ دے سن تے تارے ویکھ کے آندے سن اینا ٹائم ہو گیا آج۔ ستاریاں تو ٹائم دا پتہ لگ جاندا سی۔ سمندر ہن بھی سفر کرو تے بحری بیڑے دی ساری سمت سفر ملک دی ستاریاں دی بنیاد تے ہوندا ہے، اسی طریقے نالوں چلدا ہے۔ گویا ستاریاں تو دنیا راہ پاندیے، صحابہ تو کائنات بھی حق دا راہ پاندی۔ اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ صحابہ کرام ستاروں جیسے ہیں، ستاروں کی مانند ہے۔ جڑے ستارے نے نا، انہاں دی ایک واسف ہے کہ انہاں دی روشنی اپنی نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھ لو، میں تے سنیا یہ ویکھیا شیکھتے کوئی نہیں۔ بس ستارے دی روشنی اپنی نہیں ہوتی۔ وہ کتھوں لیندے ہیں؟ اور روشنی لیندے نے سورج کولوں، انہاں دی سورج کولوں روشنی لے کے خود روشن ہوندے نا، اور اگے دنیا بھی روشنی دیندے۔ پہلے خود روشن ہوندے نے، سورج کولوں روشنی لیندے نا، پھر اپنی روشنی اس کو لے کے اگے خود روشن ہو گئے، تے دنیا بھی روشنی مٹھی مٹھی پیاری پیاری اور روشنی دین دینا۔ صحابہ ستاروں جیسے، صحابہ خود روشن نہیں، وہ بھی روشنی لین دینا۔ ستارے خود روشن نہیں، وہ روشنی لین دینا کہ تو سورج کو لو، تے عربی اندر سورج نو کی کہتا ہے؟ شمس یا سراج۔ سراج سورج نو کیا جاتا ہے، سراج وہاجا۔ سورج نو عربی اندر سراج کیا گیا۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ستارے روشنی لیتے ہیں سراج سے، صحابہ روشنی لیتے ہیں کس سے؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورج محمد مصطفیٰ سے صحابہ روشنی لیتے ہیں، خود روشن ہو کے پھر کائنات میں روشنی پھیلاتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ صحابہ کرام ساڑھے لئی معیار ایمان کیسا ہو صحابہ؟ یہ دے ہوتے تو سا ڈٹھیا رہنا ہے، میں توڑ کو لو 5-10 منٹ بعد پوچھ دیا رہنا ہے۔ ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ ہون میں ایمان صحابہ دا پڑھنا ہے، مجلس پڑھ دے ہی آتا نا، پڑھن گیا سے مجلس، ہون میں پڑھنا پہ صحابہ کرام دا ایمان میں پڑھنا، تے تسا اپنا ایمان خود ویک کے تے ملانا ہے صحابہ جیسا ہو۔ جے تو اڈا ایمان اینج دے ہی ہوئے جویں ایمان صحابہ دا، تو سا فوری اللہ دا شکر ادا کر رہے کہ یا اللہ تیری رحمت ہے، میرا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ تے جے ایمان اونج نہ ہوئے تے پھر تو سا رونا ہے، فکر کرنی ہے اپنے ایمان دی، فیصلہ ایمان تے قیامت نہ ہونا ہے۔ پھر فکر کرنی ہے کہ میرا ایمان صحابہ جیسا کیوں نہیں؟ اے ہن تسا غور کرنا ہے رات اس 2:30 بجے کہ اسی کس مقام تے کھڑے یا مقام شکر تے ہو یا مقام فکر تے ہو؟ شکر کرنا لی پوزیشن چاہے وہ یا فکر لی پوزیشن چو، میں صرف صحابہ دا ایمان پڑھیا ہوں تے تسا آپ تھوڑا جی ہمت بھی کر لے، سارے کام مولوی کو نہیں کریں گے، کوئی تسی بھی ہمت کر لے اپنے ایمان نو ملے آئے صحابہ نال کہ ساڑھی بھی پوزیشن ہے۔ محفل لگی ہوئی مدینہ پاک،
صحابہ دا ایمان محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کرام موجود نے ایک گھر ہے ایک حویلی شراب ہجے حرام کوئی نہ ہوئی تے جدوں شراب حرام نہ ہی تے پینا گناہ کوئی نہیں تھے اے بھی کوئی نہیں حرام جو کوئی نہیں شراب دے مٹکے دے جاگ تے گلاس بھرے پہ پین دی تیاری ہو رہی ہے محفل لگی ہوئی ایویں باہر ہونا ایک اچھی اچھی آواز آئی جویں اعلان ہوتا ہے کو نا سردی ہوئے تے باہر کوئی ویلے کو ویلے مسجد چو اعلان دی آواز آوے تے سیانے بندے ایک بچے نہ دے باہر نکل کے سون کوئی خوشی غمی اللہ خیر کرے اعلان ہو رہا اعلان خیر دے جا کے سون جدو باہر اعلان دی آواز آئی نا اس ویلے لاؤڈ سپیکر تے ہائے کوئی نہ کوئی اعلان کرنا ہویا نہ تے مدینہ دیا گلیاں چوکج کوئی صحابی آکے اعلان کردا آئی اور پیغمبر دا پیغام اور آپ دا اعلان پہنچان دا آپ دا حکم آرڈر امت تک صحابہ تک پہنچان دا بارو اعلان دی آواز آئی صحابہ کرام دے سامنے شراب دے جاگ بھرے پین گلاس بھرے پین مٹکے بھرے پین پین دا پورا پروگرام تیاری حرام ہے کوئی نہیں ممانت کوئی نہیں حرام کوئی نہیں بارو اعلان دی آواز صحابہ کہنے لگے بارو اعلان دی کوئی آواز نہیں ذرا ایک ساتھی جا کے ذرا باہر نکل کے سنو تو صحیح کون اعلان کر رہے تھے کی کر رہے ہیں وہ جدو باہر آیا نا باہر اعلان ہو رہے ہیں اے نبی علیہ السلام دے اصحاب یا معاشر المہاجرین والانصار اے مہاجرین و انصار اے نبی پاک دے صحابہ نبی پاک والوں اللہ والوں اور اونا دن رسول والوں اعلان ہو رہے ہے کہ شراب حرام ہو گئی شراب حرام کر دی گئی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے شراب حرام کر دی گئی ہے مدینے والوں گلاس بھرے ہوئے تے جاگ بھی بھرے ہوئے تے مٹکے بھی بھرے ہوئے تے ہے بندہ سوتو ہے پینا پوچھے با پینی گلاس بھرے پہ آدھا کوئی نہیں پینے تو آڑی توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ میرے آ رہا ہے وہ اعلان سن کے اندر آئے کہنے لگے کی اعلان ہے کہنے لگا اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ و رسول واللہ اعلان ہے کہ شراب حرام ہو گئی گلاس بھرے ہوئے جاگ بھرے ہوئے مٹکے بھرے ہوئے شراب حرام ہو گئی جی حرام ہو گئی ٹھیک ہے پھر اے پیالہ جلدی پیو پھر حرام جو ہو گئی اے جاگ جڑا بھر لے تھے پیو حرام جو ہو گئی پھر نہیں پیا چلو حرام ہو گئی جی حرام ہو ٹھیک انشاءاللہ ہے آج چوئیے یکم تو بعد انشاءاللہ چھوڑ دے بڑی پہلی تو بعد پیونی کوئی اے جڑی ہون بان گئی ہے آ گئی ہے اے تے پی لئیے نا نہیں چلو اینو اینج کرو بھائی گوان عیسائیاں دا گارے یہودیاں دا گارے اونا دے نزدیک تھے سارا کچھ جائز ہے اے انہوں دے آؤ وہ پیندے رہنے نہیں صحابہ کرام نے جو گلاس چکے ہوئے گلاس بھرے ہوئے اسی وقت زمین پہ توڑ دیے جاگ توڑ دیے گئے مٹکے شراب کے بھرے ہوئے گلیوں میں انڈھیل دیے گئے پوری محفل میں کسی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا وہیں رک گیا مجال ہے زبان پر وہ شراب کا گھونٹ آیا ہو آدھی تھے رسیہ تھے پیتے تھے پلاتے تھے بناتے تھے آدھی تھے چھوڑنا یکدم مشکل ہوتا ہے چلو آہستہ آہستہ نہیں برتن ٹوٹ گئے جگ ٹوٹ گئے صحابہ فرماتے نے مدینہ دیا گلیاں شراب انج بہ رہے آسی جویں بارش دا پانی آ رہی اسی ویلے پورے مدینے
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ صحابہ کیسے مومن سن، توجہ فرمانا، سمعنا واطعنا، ادھروں قرآن دیا ہے سنیے، دو حدیث پانچ سنیے، سمعنا واطعنا سن لیے، من لیے۔ اسی ویلے پورے مدینے اندر نافذ ہو گیا، شراب حرام ہے، مٹکے ٹوٹ گئے، برتن ٹوٹ گئے، جگ ٹوٹ گئے۔ پھر شراب صحابہ نے نہیں پی، کیونکہ آج شراب حرام ہو گئی، آج ہی صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا۔ ایمان کیسا ہو صحابہ؟ نہیں ہوں ڈھلے ہو گئے۔ ایمان کیسا ہو صحابہ؟ شراب حرام ہوئی ہے، اسی ویلے حرام ہو گئی ہے، اسی ویلے نافذ ہو گئی ہے شراب، پھر صحابہ نے پی تھی نہیں۔ تقریباً 10 کدے گیا مار اللہ دیتا ستا ہے جاگنا، کنے سال ہو گئے میں نے توڑے شہر آنے پنڈ آنے علاقے چاہنے، کالی داڑھی چٹھی ہو گئی، 10 سال تے ہو گیا، اس نے یہ زیادہ ہو گیا۔ تیرا دماغ ہی کو نہیں، ایک ماج دیکھے کتنے سال ہو گئے، چلو 10 سال 12 سال 15 سال ہو چکے ہیں مجھے شور کوٹ تحصیل میں یا جنگ تحصیل میں آتے آتے بیان کرتے، جلسے کرتے، سنتے سناتے، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ میں نے کہا سگریٹ حرام ہے، حقہ پینا حرام ہے، تماکو نوشی حرام ہے، تماکو خریدنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، کاروبار یہ حرام ہے، بیڑا ڈبل حرام ہے، اور کوئی شاید 10۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ سگریٹ تماکو نشہ فطور پیدا کرتا ہے، حرام ہے۔ ڈاکٹر نے لکھا یہ کینسر کا باعث ہے، یہ دمے کی ٹی بی کے مرض کا سبب ہے۔ علماء امت نے لکھا اگر سگریٹ کی وجہ سے دم اور سانس کی بیماری لگ گئی اور یہ بندہ مر گیا تو یہ خودکشی ہے۔ جو دکان پہ، جنرل سٹور پہ، کریانے کی دکان پہ سگریٹ یا ہوٹل پہ رکھ کے بیچتا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ سگریٹ پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے قریب ہی نہیں آتے نماز لکھنے کے لیے۔ قریب ہے کہ اس شخص کی نماز لکھی نہ جائے، آسمان پہ جائے نہ، قبول ہی نہ ہو جو سگریٹ پیتا ہے۔ 15 سال ہو گئے ہمیں چیختے چلاتے یہ بیان کرتے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ فضول خرچی ہے، اس لیے حرام ہے کہ یہ اہل جہنم کی دھواں خوراک ہے۔ عربی میں سگریٹ کو دخان کہا جاتا ہے، قرآن میں سورہ دخان ہے کہ جہنمیوں کے جسم کے ہر سوراخ سے دھواں نکلے گا، دیا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے جسم کے ہر سوراخ سے دھواں نکلتا ہے، منہ سے محسوس ہوتا ہے، نکلتا ہے، ناک سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، آنکھ کان سوراخوں سے، باقی یہ سوراخوں سے نکلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جسم کے ہر سوراخ سے یہ دھواں نکلتا ہے۔ اتنی گندی اور پلید اور خبیث خوراک ہے یہ، جس کو باتھ میں لیٹرین میں بیٹھ کے لوگ سکون سے پیتے ہیں۔ یہ ایسی خبیث ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ قرآن نے کہا پیغمبر آئی اس لیے تھے کہ امت پر خبیث چیزوں کو حرام کر دے۔ قرآنی نص ہے، قرآنی آیت ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، 9واں پارہ قرآن کا۔
مجھے بتاؤ 70 سال بزرگ نے نہیں چھوڑی، پہلی صف کے نمازیوں نے نہیں چھوڑی سگریٹ تماکو، مولوی مسجد کے صفے بنا بچھانے والے بزرگ، اذان دینے والے بزرگ، مسجد کا خزانہ سنبھالنے والے بزرگ، مسجد کا صدر اور سیکرٹری کہنے والے بزرگ سگریٹ پیتے پلاتے ہیں۔ میں کیسے مان لوں کہ تمہارا ایمان صحابہ جیسا؟ میں مانتا ہوں عقیدے توحید میں تم صحابہ جیسے ہو، میں مانتا ہوں وہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، تم ہاتھ سینے پر باندھتے ہو، یہ انداز تمہارا صحابہ جیسا ہے۔ میں مانتا ہوں رفع الیدین میں تمہارا عمل صحابہ جیسا ہے، امین بالجار میں تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ وہ عمال جو صحابہ سے ہٹ گئے ہو، وہ میں پوچھتا ہوں اہل حدیث تو سارے مسلمانوں کے گروہ میں اجلے اور پسندیدہ لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا۔ اگر دادا کہے باپ کہے سگریٹ لا دو، انکار واجب ہے۔ ابا کہے سگریٹ لے آ دو، کہو ابا جی آپ جا کے لے آؤ، یہ گناہ ہم نہیں کرتے۔ نافرمانی واجب ہے، نہ بات ماننا فرض ہے۔ دادا کہے پردادا کہے نانا کہے ماموں کہے چاچا کہے بھائی کہے باپ کہے حکر رکھ دو، تمباکو لے آؤ جناب، لے آؤ اور پانی ڈالو اور آگ ڈالو، بات نہ ماننا تم پہ فرض ہے۔ نہیں مانتا تمہاری بات، نہیں میں تعاون کرتا حکے میں آگ میں تمباکو میں، نیچے تمباکو ہے اوپر آگ ہے، جہنمیوں کو سینگ ہوتے ہیں، یہی جہنمیوں کی خوراک، اتنی گندی خوراک ہے۔ بکریوں کو چھوڑ دو تمباکو کی فصل میں، وہ منہ نیچے نہیں کرتے اوپر کرتے ہیں، تم سے تو وہ بکریاں زیادہ نفیس ہے۔ بکری کی مثال میں جان بوجھ کے دیتی ہے، کھوتا بھی نہیں کھاتا۔ سویرے تجربہ کر لو، تمباکو کی فصل ہو، تم کھوتے کو گدے کو چھوڑ دو، اگر تھلے منہ کر جائے تو کہنا جھوٹ بول گیا ہے، اگر وہ بھی اوپر کرے تو کتنا کرما والا ہے جو کھوتا منہ نہیں ڈالتا تمباکو کو۔ اہل حدیث بڑے سکون سے پیتے ہو تم، جس کو کھوتا منہ نہیں ڈالتا۔ اتنی خبیث چیز تم نے چھوڑی ہی نہیں آج تک۔ کارج بے کے زنانیاں بھی نال اتے دوپٹہ رکھ کے بڑے سکون نال پیندیاں ہوکھا، میں نے پتا ہے چانگ دیاں بیبیاں بھی نال، بیبے بھی نال۔ توجہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، صحابہ کرام دے ہاتھ اندر پیالے شراب دے، شراب کہتے تھے حکا کہتے، شراب کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نے حرام کہہ دیا، رسول پاک نے حرام کہہ دیا، علماء امت نے 10 دلائل دیا سگریٹ کے حرام ہونے پر۔ جیڑے مولوی مکروہ آندے او مولوی آپ پیندہ ہے، آپ نہ پیندہ ہوئے آتا انہوں کڑی لوڑا ہی مکروہ کہڑ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان کیسا ہو صحابہ؟ ایک آواز نال جڑے ستے نے جاگ جان، ایمان کیسا ہو صحابہ؟ ایمان کیسا ہو صحابہ؟ صحابہ کرام نے اسے ویلے شراب چھوڑ دیتا ہی، تسی بھی ذرا جرات کرو، ہمت کرو، تمباکو سگریٹ چھوڑنے کا اعلان کون ہے جو پورے اجتماع میں اللہ سے وعدہ کرے کہ آج کے بعد سگریٹ تمباکو حقہ نہیں پیوں گا؟ کیڑا ماشا مار سگریٹ پینا کوئی نہیں پیندہ یار، کوئی گواہ لے آؤ جے مار نو سگریٹ تو سا پیندہ ویکھ ہوئے، جے میں سلام لے جاؤں تو پھر میں سید ہی نہیں۔ میں تو چاہنا اللہ کرے ہوتی میری ناراضگی بنے، لڑائی ہوئے بہانہ لبے، پیندہ سگریٹ مار، کوئی گواہ لے آؤ میری جان چھوٹے۔ کتھے بلال؟ بلال نہ یہ ایڈا سونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیوے، کتھے بلال؟
لب کے لے آؤ بلال نو جی ہے تھوڑے سامنے ڈھا کے کٹا تھا میں نے لے آؤ بلال کتے لے آؤ تسی لب کے لے آؤ فَإِنْ آمَنُوا یہ لب کے تو سا لے آمنا ہے میں تے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ کرام لے آئے ایمان کیسا ہو صحابہ ایمان کیسا ہو صحابہ کیڑا پورا اجتماع اندر ایک تے تو سا بندہ دا سے انہوں تے میں چھڑا امنا ڈانگ نال تسی دا صحبہ تسی چھڑے دے ہو یا کوئی کیڑا توڑے جو بندہ جو آج کے بعد سگریٹ چھوڑ دے گا حرام سمجھے اور آج کے بعد چھوڑ دے گا اللہ سے وعدہ کرے ماشاءاللہ ایک تو سی ایک اور کھلو وہ ماشاءاللہ کیڑا ماشاءاللہ تو سی دو ہو گئے چھوڑو میں کیڑا دو چھوڑویں دا پھر سگریٹ ہی چھوڑوان دیا پرشان دے بیٹھے ہو مولوی جو دو چھوڑائی ہوئے نا بس اسی کہہ کر سام مر جا سام تین بندے ہور دے ہو پانچ تنفاق پورے کرو یہ دو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ جنہ دو ساتھیوں نے وعدہ کیتے اللہ انہوں نے پکیا کر اللہ انہوں نے دل اندر اس گناہ کی نفرت پیدا کر دے سگریٹ کو تماکو کو ان کے ذہن میں دماغ میں عقل میں شعور میں منہ میں اللہ اس کو نفرت کا سبب و ذریعہ بنا دے یہ دیکھ بھی نہ سکے پینے والے بڑی گندیش ہے یہ موقع جاوے نا چنگا بلا خاندانی بندہ مانگ کل ہوندہ ہے کسے بولے بھائی یار ایک سگریٹ دے ایویں گل تے جے نہ لپے نا کسے پاس ہو تو پھر منہ کریں دا اس پاسے با خوشبو اس پاسے میں تھوڑی جی آج ذرا زہک کئی لاب جا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اسی ویلے صحابہ کرام نے شراب نو اپنی ذات حرام کر لیا ہے برتن توڑ دیتے کیڑا بندہ جڑا گھر جاوے جڑا سگریٹ دی ڈبی جے بھی نہیں پیونے انہوں بھی بھننا ہے یہ تو آڑے کو لے دو ہے میں نو کھڑاؤ پان چھڑی ہو اور علیہ کوئی اور چاہندہ ہی کوئی یہ تھے عاشق بیٹھا ہونا تاڑی بیٹھا ہونا تو آڑے کو کوئی نہیں عیسائی ہوئے یہودی ہوئے یا کوئی غیر مسلم ہوئے جڑا پیندہ ہوئے یا کوئی کسے اور جا توں پینا ہے تو میں چھڑ دیتی ہے توں لے لے انہوں دینا بھی حرام پھننا ہے توڑنا ہے صحابہ اکرام نے برتن توڑ دیتے شراب نو انڈیل دیتا ہے برتن توڑ دیتے کسے نو گفٹ توفہ گوانڈی آوانڈی کسے غیر مسلم نو بھی یہ چیز نہیں دیتی کیوں اس واسطے کہ جدو اللہ و رسول نے حرام کر دیتا ہے پھر گنجائش نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ سمجھ نہ آئے تو سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرماؤ ذرا معاملہ توجہ فرماؤ اور میں مستورات والپیغام دینا چاہنا مستورات بھی اس وقت تک اڈائی تن تک اور مستورات ماما بہنا بیٹیاں نے سنو توجہ دینال سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ رحمت کرے انصار دیا عورتاں تے اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر پوچھیا گیا اماں جی جدو انصار دیا عورتاں دا ذکر کر دیو تسی نال دعا کرنی ہو اللہ انہوں تے رحمت فرمائے وجہ کی یہ کس وجہ تو دعا کر دیو اماں جی ایسا فرما دیا نے میں کیوں نہ دعا کران زمان مغرب عشاء دی نماز دا وقت ہے عشاء ویلے نبی پا نماز پڑھائی نماز پڑھان دو بعد صحابہ کرام مہاجرین گھر چلے آئے مبو مسجد نبی جو بیٹھے نے اور انصار صحابہ کرام بھی موجود نے اسی ویلے آیت پردہ نازل ہو گئی عشاء تو بعد نبی علیہ السلام دے کول انصار صحابہ موجود نے آیت مبارکہ آئی یا ایوہ النبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا یعرفن فلا یعذیل وکان اللہ غفور الرحیم اے محبوب
میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساریاں بیویاں فرما دو، اپنی چاروں بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ تزرانو فرما دو، ونساء المومنین مومنہ دیاں ساری عورتوں فرما دو، آج تو بعد جدوں بھی گھر تو باہر نکلا پردہ فرما لیا کرن، گھونگھٹ کر لیا کرن، چہرہ چھپا لیا کرن، چادر اوپر اپنے چہرے اگے لٹکا لیا کرن، اپنی زینت نو اپنے چہرے چھپا لیا کرن، چادر کر لیا کرن، پردہ کر لیا کرن۔ نبی علیہ السلام تے آیت مبارک آئی، آپ نے فرمایا میرے انصار صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا بہناں لئی، بیٹیاں لئی، میریاں بیویاں لئی، میری بیٹیاں لئی تے تواڈے سارے دی عورتاں لئی اللہ نے پردے دی آیت نازل فرما دیتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا مابو جی کیڑی ہے ذرا سناؤ، نبی علیہ السلام نے سنائی، صحابہ نے لکھی یاد کیتی آیت، اسی ویلے رات نو گھر اٹھے، گھر پہنچے، جاندیاں نال اپنیاں بہناں بیٹیاں بیویاں جگایا اٹھایا، فرمایا بیویوں اے بہناں بیٹیوں تواڈے لئی پردے دا حکم آ گیا ہے، پردے دی آیت آ گئی ہے۔ اماں جی ایسا فرماندیاں نے اللہ رحمت کرے انصار دی عورتاں تے جدوں سویر دی نماز دا ویلا ہویا ہے، جیڑی انصار دی عورت آندی آئی وہی پردے اندر وہی چادر اندر انہیں چہرہ چھپائے ہوئے ہے۔ ساری رات انصار دی عورتاں جاگ دیا رہیاں، سوئی انجنا سوئی تے دھاگے لے کے بہ گئیاں، لیراں پھاڑ پھاڑ کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غربت دے زمانے اندر کوئی ادھروں کپڑا پھاڑ دیاں، کوئی ادھروں لیر پھاڑنیاں، سوئی دھاگے لے کے چادراں بنا دیاں بیٹھیاں رہیاں ساری رات کہ صبح نماز تے جانا ہے تے اساں ساریاں پردہ کر کے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے پردے دی آیت نازل فرما دیتی ہے۔ رات نو آیت نازل ہوئی ہے، فجر تو پہلے پردہ نافذ ہو گیا۔ ہن تسی جا کے گھر واپسی دسیا ہے وہ تواڈے واسطے پردے دا حکم ہے۔ اول تو نہ آکھنا ہے با ہن تسی دسو با سن سارے ویکھیو ہے توجہ سن ہو گئے سارے برادری نے ویکھیو ہے، ہن اساں پردہ کرنا ہے جو کراونا ہے نا تگو اپنی بچیاں کرا لاوی دوبارہ این اچھی گال نہ کریں جی میں تو ہون کرنا پہ تو جے کوئی بہن پھر آئے بہن من نہیں جاوے تو انہیں کہنا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ پہلی تو بات جھنگ بہنی ہے نا کوئی چادر برکھا لے اور نیت کرنا ہے نا بازار بھی کوئی نہیں، ساری رات سوئی دھاگے لے کے بیٹھیاں رہیاں، چادراں بنا دیا رہیاں۔ ایمان کیسا ہو صحابہ، ایمان کیسا ہو صحابہ۔ ہن تسی دسو با ماما بہنا بیٹھیاں ادھر بیٹھیاں نے پردے تو سامنے کیوں نہیں بٹھائی؟ بتوسی یہ مسجد جگہ کافی خالی پئی، تسی یہیں سائیڈ تے ہو جاتے بیمیاں دے سامنے بیٹھ جنے کیڑا رہ جا۔ غیرت تواڈی مندی ہے نہیں مندی؟ بڑے غیرت والے ہو، جھنگ دے لوگ غیور ہو، غیرت مند ہو۔ نہیں مولوی صاحب ساری غیرت نہیں مندی، تسی غلط کہہ رہے ہو۔ وہ پردے میں بیٹھی ہیں، ہم مسجد میں آپ کے سامنے بندوں کے سامنے بہنوں بیٹیوں کو بٹھا دیں، ہماری غیرت نہیں مانتی۔ اسی تے ایڈے غیرت ماندا سا جمعے والے دن بھی عورتاں نوں اوپر پردے بٹھانے اسا کدے سامنے نہیں بٹھائیاں۔ اسی ایڈے غیرت مند اگر عید پڑھنا عورتاں جانتے اسی اوتھے بھی پردے دا انتظام کرنے ہاں۔ اسی ایڈے غیرت مند جلسے اندر بھی عورتاں نوں پردے بٹھانے ہاں، بس صرف اسی مہندی وچ نہیں کردے، باقی تے مسیتے تے کردے ہی کرنے ہاں۔ مسجد میں غیرت مند ہو، مہندی میں بغیرت کیوں ہو؟ شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، سکول میں، کالج میں، ماحول میں، بازار میں، دکان پر بے پردہ عورتیں کیوں جاتی ہے؟ مسجد میں پردے میں کیوں بیٹھی ہے؟ میرا سوال ہے۔ حل کیجئے جنگ کے غیور و غیرت مندو، یہاں پردہ ان کا کیوں قائم کیا گیا ہے؟ اگر یہاں پردہ ہے بازار میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ مہندی میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ کالج میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں سارے بدماش بیٹھے ہیں، وہاں سارے شریف ہوتے ہیں۔ صحابیات نے پردہ کیا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں نے پردہ کیا ہے، پیغمبر کی بیویوں نے پردہ کیا ہے، جو امت کی مائیں ہے وہ پردہ کر رہی ہے۔
پردہ دل دا ہوندا ہے، دل دا نہیں ہوندا، پردہ چہرے دا ہوندا ہے۔ جو بین پردہ نہیں کرتی وہ زبان بند رکھے، اسلام کا مذاق نہ اڑائے۔ پردہ دل کا ہوندا ہے، ایویں مولویہ نے دل کا نہیں ہوتا۔ پردہ دل پہ ہوتا ہے جب غیرت نہ ہو، پردہ دل پہ چڑھ جاتا ہے جب ایمان نہ ہو۔ پردہ چہرے کا ہے، پردہ زینت کا ہے۔ پردہ کس سے ہے؟ چاچا کے بیٹے سے پردہ ہے، ماموں کے بیٹے سے پردہ ہے، پھپھو کے بیٹے سے پردہ ہے، اپنے دیور سے پردہ ہے۔ کس سے پردہ ہے؟ جس کو بیٹی دی ہے، جو جوائی ہے تمہارا، اس کا باقی بچیوں سے پردہ ہے۔ رشتہ ہے کنو دین دے ہو تے پردہ سابریاں بیبے بہنا تو بچیاں تو کھول دین دے ہو، دیوسن سینگ لگے ہو دن بغیرت انجائی ہو دے۔ ان کی بھی دو کان ہوتے ہیں، دو ایک ہی زبان ہوتی ہے، بالکل انسانوں کی طرح بغیرت ہوتے ہیں، ان کو سینگ نہیں لگے ہوتے۔ پردہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا فائدہ قیامت کو ہوگا، پردے کا فائدہ تو دنیا میں ہے، اس کو کیوں نہیں مانتا؟ اسلام کی وہ بات تو مان لو جو اسلام تمہاری عزت کا دفاع کر رہا، وہ بھی تم نے بات نہیں مانی اسلام کی، جس میں تمہاری اپنی عزت کا، غیرت کا، مال کا، خاندان کی عزت کا دفاع۔ برات دروازے تے پہنچی، برات آئی کسی اور پنڈ چو، جدو پنڈے جو پہنچی نا ساریاں پنڈ دیاں برادری دیاں کڑیاں دودھ لے کے باہر پہنچ روڈ تے سڑک آن دی برات نو دسو بس ساڑے خاندان کل نوجوان بچیاں اے ہی جے ویخ لو۔ میں سخت ساتھ جان بوجھ کے کرنا بتوان تکلیف ہوگا، کھریڈے توڑے پٹین گئے تے توہانو صدے ہوگا۔ یہ سیاہ دل، یہ زنگلود دل، یہ بےایمان دل، یہ پتھروں سے سخت دل، نماز کے اسلام دین کا ہے جناب، نماز کا، مسجد کا اسلام، بار کا کفر۔ مسجد میں اللہ اللہ بار، رام رام، کھتریوں بار، شادی ایسے لگتا ہے جیسے کھتریوں کی ہے۔ اہل حدیثیت اس کا نام نہیں ہے، اہل حدیثیت نام ہے مصطفیٰ کی ساری سنتوں کی اتباع۔ نکاح لی سنت بڑی مان لیندے ہو، وہ میٹھی لگ دی، باقی سنتے کون مانے گا؟ سالی پہنچی یہ بار دودھ پیوان لی، سالیاں دودھ پیوان، توڑے لگے سالیے پیوانی ہے۔ براتی دولے نو سالی دودھ پیوان واسطے آئی، اس آگے ہاں 10 تو بھئیہ 50,000 دیکھے، اس آگے دودھ دا پیالہ 50,000 دا ہوں 1000 کافی۔ پٹھانا دی طرح ریٹ تے ہوئے 5,000 پہ غیرت بکی ہے پوری گلی میں۔ 5,000 لے کے وہ لہراتی ہوئی بچی واپس گئی ہے، مجھے 5,000 دی ہے، سالی نے دودھ پلایا۔ میں پوچھتا ہوں یہ سالی بنی کب ہے؟ برات تے ہجے دروازے تے پہنچیے، نکاح ہویا نہیں، سالی کے میں بن گئی، گھر والی بنی نہیں تھے سالی۔ پیو جمع نہیں پتر کوٹھے تے چڑھا پھر۔ یہ پہلی سالی ہے جیدی بھیڑ نہ لجے نکاح کو نہیں ہویا، سالی پہلے بڑھ گئی۔ میں سالی ہے، میں دودھ پہ باڑھ۔ شیر خدا محبوب خدا علی المرتضی کی برات آئی ہے، نبی پاک کے دروازے پر دودھ پیش کیا ہے، میرے محمد مصطفیٰ نے خود۔ سسر کے ہاتھ نہیں ہے، سالے کرمالے کے تھے گئے، وہ کیوں نہیں پلاتے دودھ؟ مرد مر گئے ہیں، وہ کیوں نہیں پلاتے دودھ؟ کب چھوڑو گے؟ 70 سال ہو گئے کھتریوں کو یہاں سے گئے ہوئے، انج انڈے دے گئے، ہر روز بچے دین دے پہ۔ کھتری پر نکلتا ہی نہیں اہل حدیثوں کے اندر سے۔ وہ رسمیں، وہ رواج، وہ طور، وہ طریقے کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں آتا اس جگہ پر؟ کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کیوں نہیں آندا، آپ دی سنت کیوں نہیں آندی، آپ دا نمونہ کیوں نہیں آندا؟ توجہ فرمائیے، نبی علیہ السلام دا اسلام دین شریعت نو سمجھیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دا انداز کیے، منن دا انداز کیے۔ رات نو آیت پردہ نازل ہوئی ہے، سویرے فجر تو پہلے پردے دا نفاذ ہو گیا ہے۔ وعدہ کرو بہنا بیٹیاں بچیاں نو پردہ کراؤ گے یا نہیں؟ کراؤ گے نا انشاءاللہ؟ کس تو جوائی تو پردہ کراونا ہے، گھر نہیں آن دینا۔ بیٹھک تک مادون، یہ بیٹھک تمہاری ہے۔ ایک بچی کا تجھ سے نکاح کیا ہے، وہ تیرے ساتھ آئے تو ہم کھلائے گی، وہ پلائے گی، تم اس سے بیٹھو، کھاؤ پیو، سکون حاصل کرو، یہ حق ہم تمہیں دیں گے۔ لیکن دوسری جوان بچیوں کے پاس تم بیٹھ کے کھیلو ہنسو، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں۔ امامو چاچے دا جڑا بیٹا ہے، چھٹیاں 3 مہینے گھروں ہی نہیں نکلتا، راندھی ماسی دے گھر، کوئی پھوپو کے گھر چمٹا ہوا ہے، کوئی ماسی دے گھر چمٹے ہویا ہے، جاتے نہیں، گرمی چھٹیاں لنگ دے یہ تھے۔ ساڑھے منڈے دا جڑا دل لگ دا ہی ماسی دے گھر ہے، ماسی دے گھر ہی دل لگنا ہے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ تو ان آمنی ہے 4 بجے، اس کا خالہ کے گھر کیوں دل لگتا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں رہتا؟ کتنے ہیں جن قسطوں کو لوٹ لیا، خالاؤں قسطوں کو لوٹا گیا، چاچے قسطوں کو لوٹا گیا، ماموں قسطوں کو لوٹا گیا۔ یہ کہتا ہے میں نے یہی شادی کرنی ہے، یہ ضد کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ یہ نہیں پتہ نہیں کیوں ضد کیتی ہے، یہ ضد ہوئی ہے بے پردگی کی وجہ سے۔ وہ نہ آتا، نہ دیکھتا، نہ رہتا، تو ضد کوئی نہ ہی ہوگی، ضد ہوئی ہے اس وجہ تو نے کھلا ماحول دیا، ضد ہو گئی۔ بڑے خوش ہوتے ہو کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں، توجہ، موبائل ہمارے ہاتھ میں، یہ ٹچ موبائل ہمارے ہاتھ میں، ہمارا عورتوں سے، بچیوں سے، لوگوں کی بیٹیوں سے ہمارے رابطے ہیں۔ لیکن یاد رکھو موبائل صرف تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، کسی اور کے بھی ہاتھ میں، اور تمہاری بہن کے پاس بھی ہے۔ کہیں لٹ نہ جانا، کسی کی اس طرح لوٹتے لوٹتے خود نہ لٹ جانا۔ سنبھالیے غیرت کو، عزت کو۔ من زہق زہق، من زنا زنی، من فعل فعلا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر عزتوں کے لٹیرے بن جاؤ گے، تمہاری عزتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ جب تم لوگوں کی عزتوں کی رکھوالی کرو گے، آسمان والا تمہاری عزت کی خود رکھوالی کرے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، زانی انسان سے بڑا دیوش بندہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی عزتوں کا لٹیرا ہو، غدار ہے وہ، خائن ہے وہ۔ ایک بندہ میرے کو مسئلہ پوچھے، جڑا مسئلہ میرے کو پوچھے میں انہوں جواب کوشش کرنا اینج دیواں وہ دوبارہ انہوں زندگی کسی مولوی کو پوچھن دی لوڑ نہ پڑ۔ میں تواڈے نزدیک کمالیہ تقریر کر رہا رکا آ گیا۔ اگر کوئی بندہ اپنی منگیتر کے ساتھ فون پہ گپ شپ مار لوے تے جائز ہے، مسئلہ میرے کو پہ پوچھ۔ میں اگر جس رکا لکھیا اگر مجمع اجتماع بیٹھا تھے کھلو جائے، وہ کھڑا ہوگا جی میں لکھیا، میں اگر ذرا سمجھ نہیں آیا ذرا سمجھا۔ جڑے اپنی منگیتر نال فون تے بندہ گال شال کر لوے تے جائز ہے، کوئی گپ شپ لا لوے تے جائز ہے۔ میں کہ کتنے بھین بھرا ہو؟ 2 بھران تے 3 بھینان۔ میں کہ بالکل جائز ہے، گپ شپ لا سکتی ہے منگیتر، اپنی منگیتر نال گپ شپ بندہ لا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ جنے او کیڑی، میں کہ منگیتر تیری بہن ہوئے پھر بندہ او ادنا گل کر سکتا ہے۔ جنے میری بہن نال کیوں تھے؟ میں کہ کسے دی بہن نال کیوں؟ آدھا من سمجھ آگئی، دوبارہ من پوچھو نہیں زندگی لوڑ کوئی۔ دوجہ بابا ایک اٹھ گیا، آدھا ایڈی سخت گل نہ کیتا کرو۔ میں کہ سخت گل بھی میں محبوب کو لو سکھی ہے، حدیث بخاری دی۔ نبی پاک کو لیسی آیا ایک شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کا عادی ہوں، مجھے زنا کی اجازت ہے، میں اسلام قبول کر لوں تو زنا کی اجازت دو گے؟
آپ نے فرمایا، صحابہ نے بڑے آنکھیں تیز سے دیکھا اس شخص کو، یہ کیا کہہ رہا ہے پیغمبر کے سامنے یہ الفاظ، زنا کی اجازت؟ نبی پاک نے فرمایا ذرا میرے قریب ہو جا، قریب ہو کے جدوں آپ دے بیٹھے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو پسند کرنا تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری پھوپھو خالہ بھانجی بھتیجی کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ کوئی شناح کرے، یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ فرمایا جس سے تو بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی، بہن نہیں ہوگی، بیٹی نہیں ہوگی، بھانجی بھتیجی پھوپھو خالہ نہیں ہوگی، یا رسول اللہ ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، دعا کیجئے اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ نبی پر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی خیرمگاہ کو پاک کر، اس کے دل کو پاک کر، اس کو ہدایت دے دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ صحابی کہتے ہیں دعا ہون دی دیر سی کدے زنا دا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، پاک ہو گئے وہ لوگ۔ اہل حدیثو تم تو پاک ہوتے، تم تو اجلے لوگ ہوتے، سنجیدہ لوگ ہوتے، پسندیدہ لوگ ہوتے، چنیدہ لوگ ہوتے، لوگ تجھے دیکھ کے کہتے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے، ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ اکرام جیسا ایمان لے آؤ، توجہ فرمانا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی پھپھو دی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا زینب جی یا رسول اللہ، فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے میں ایک بت توڑنا چاہنا۔ یا رسول اللہ وہ بت کیڑا ہے؟ فرمایا ایک رسم میں توڑنا چاہنا۔ مبہوم جی اور رسم کیڑی ہے؟ فرمایا تو قریشی خاندان دیئے، تو سیدہ دیئے، میرا دل کرتا ہے میں تیرا نکاح اپنے غلام زید نال کر دے وہاں، تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے کہ سیدہ دی دا نکاح امتی نال نہیں ہو سکتا۔ ہم ہاشمی ہوتے ہیں، قریشی ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ہماری بچیوں کے نکاح سادات سیدات کے نکاح امتیوں سے نہیں ہوتے، یعنی اسی امت جی کوئی نہیں، اور امتیوں بچیوں کے نکاح سید زادوں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ایک دفعہ ہم ملے ایک شیعہ کے عالم ہے سرگودا میں، یہاں آپ نے نام سنا ہوگا مولوی محمد حسین ڈھکو، سرگودا میں ہوتے ہیں۔ میں تھا اور مولانا مبشر احمد ربانی صاحب لاہور والے مفتی ہے جماعت کی، وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کچھ کتابیں لینی ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، وہ مکتبوں عام مکتبوں میں ملتی نہیں ہے، تو وہ سرگودے نہیں ہوتے۔ میں کہا جی سرگودے ہی ہوتے ہیں جنہیں مل لین گے، میں کہا ٹور چلنے مل لین گے۔ ماحول ہے ملک کا، کیسے اہل حدیث جو علماء ہے وہ شیعوں کے علماء کے پاس جائیں، وہ ادھر آئیں، مشکل مراحل ہیں، مشکل مسائل ہیں موجودہ حالات میں۔ میں کہا کوئی نہیں ہے ٹور چلنے، میں ساڑھا بھی میں کہا تعلق ہے آج نہ صحیح چلو نانکا صحیح ٹور چلنے، چلے گئے۔ ان کی کوٹھی پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، خیر تفتیش تحقیق ریسرچ تلاشی تو بعد ملاقات ہو گئی، بیٹھ گئے مولوی محمد حسین ڈھکو صاحب کے پاس، باتیں چل نکلی، مسائل پہ گفتگو چل نکلی۔ میں نے ہی پوچھا ان سے کہ حضرت ایک مسئلہ تو بتا دو، شیعوں کے اندر مسئلہ ایک مشہور کیا ہوا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہوتا، اور سید یا غیر سیدہ عورت کا نکاح سید زادے سے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی تمہارے جو مسلک میں بات مشہور ہے معروف ہے، اس پر کوئی قرآن اور سنت میں یا اہل بیت کے کلام میں کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو وہ دے دیں۔ پتہ ہے شیعہ عالم مجتہد کیا کہتا ہے؟ آدھنے دلیل کوئی نہیں، لیکن میں تو ہولی ہولی دستہ پہ دلیل کوئی نہیں، تے میں شیعہ کولو مروے آئے کوئی نہ، میں آج تقیہ کیتا ہویا دلیل سلیل کوئی نہیں۔ حضرت دلیل نہیں ہے، تقیہ کیا ہوا ہے، ایک ماریں گے کہیں گے یہ سارے مسئلے سدھے کر چھڑ دے، اس واسطے میں کچھ مسئلے سدھے بھی کرنا، اس واسطے میں اے مسئلہ سدھا کوئی نہیں جے کر۔ حق یہی ہے، دلیل یہی ہے، دین یہی ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے۔
نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. آج کون کرتا ہے قریشیوں کے نکاح قریشی عورتوں سے, قریشی عورتوں مردوں کے نکاح قریشی عورتوں سے, سادات کے نکاح آپس میں, جٹوں کے نکاح آپس میں, گجروں کے نکاح آپس میں, ارائیوں کے نکاح آپس میں. یہ چھوٹے خاندان کا ہے, یہ کمی ہے, اس کو کون رشتہ دیتا ہے؟ با اخلاق بھی ہے, با کردار بھی ہے, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, لیکن جناب نیک بھی ہے, سیرت بھی ٹھیک ہے, نکاح کو نہیں دیتا اس لیے کہ یہ کمی ہے, اس کی قوم یہ ہے. سنو, جس نبی کو تم نے پڑھا ہے مانا ہے, اس پیغمبر نے اپنی پھوپھو کی بیٹی کا رشتہ سیدنا زید کو دیا. اللہ نے مسئلہ قرآن میں بیان کیا تاکہ کوئی انکار کی جرت نہ کرے. نکاح ہو رہا ہے. کتنے ہی ہے اہل حدیث گجر, کوئی یہاں بیٹھا ہو تو ناراض نہ, مسئلہ سمجھا رہا ہو. کتنے اہل حدیث ہے جٹ راجپوت سید جنہوں نے اہل حدیث نہیں ملا گجر, نہیں ملا ارائی, نہیں ملا جٹ, نہیں ملا سید, انہوں نے کیونکہ رشتے مشرکوں کو دینا گوارا کر لیا لیکن ذات کو نہیں چھوڑا. مجھے بتاؤ یہی اسلام ہے؟ قبر پرستوں کو دے دیا, اہل شرک کو دے دیا, اہل بدعت کو دے دیا. چاچے کا بیٹا جو ہوا, ایک بندہ انج کر بیٹھا تو میں پوچھا دسیا بھائی انج کیوں کیتے؟ آندا جی انشاءاللہ وہ جڑا بچہ ہے نا, وہ جڑا بچہ ہے وہ بڑا سیانا ہے, ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا. تو میں اگر جی ہولی ہولی تیری بچی وہ ہو گئی جو وہ ہے, پھر اللہ ہی مالک, کوشش تکی لبھیا کوئی نہیں, برادری میں نہیں ملتا, برادری کو ڈھونڈتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں رشتے کا پیغام بھیجے اس کا کردار اخلاق دین ٹھیک ہو, انکار نہ کرنا ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے. کتنی بچیاں جوان ہیں جن کے نکاح نہیں ہوتے کہ خاندان میں رشتہ مناسب نہیں ملتا, باہر کرنے کے لیے تیار نہیں. باہر جائیں گے تو ہو سکتا ہے زمین دینی پڑے. بہت ساریاں بیماریاں. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب جی یا رسول اللہ, فرما تیرا نکاح میرے غلام زید نہ لوئے گا. عرض کیتا محبوب جی وہ غلام ہے, میں قریشی ہاشمی خاندان دیا. فرمایا زینب میرا حکم ہے یا رسول اللہ, توڑا حکم سر آنکھوں پر, لیکن اے گل نہیں مندہ, ذہن نہیں مندہ, نجی معاملہ ہے, زندگی دا معاملہ, ایک مسئلہ اندر من مجبور نہ فرماؤ. فرمایا میں نکاح اتنے نہیں کرنا چاندی, میرا ذہن نہیں مننا. فرمایا اے زینب میرا حکم ہے. سیدہ زینب علی یا رسول اللہ اے حکم نہ مننا تو پھر کی ہو جائے گا؟ جبریل آگئے. فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اے میرے محبوب زینب نو فرما دو جے تو سے رسم بد نو اس برادری دے طور طریقے نو مانا چھوڑنا نہیں چاہتے, جے تو اس وجہ تو نکاح نہیں کر دی, جے تو نکاح نہ کرے اور یہ بات نہ مانے, اگر تجھے یہ بات منظور نہیں ہے زینب کو کہہ دو ہمیں تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. اسی تو پکے مسلمان ہے جو مرضی ہو جائے, نہیں ہے زینب ایمان قبول. زینب فرماندیاں نے محبوب جی جے انجدہ حکم ہے تے نکاح کروا دو. قریشی خاتون کا نکاح ہو گیا. قریشیوں سادات, قریشیوں حویلی بادر شاہ کے رہنے والے اہل حدیثوں, تم سے مخاطب ہوں, تم سے پوچھتا ہوں, تمہیں پیغام دیتا ہوں, اس بنیاد پہ دیتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قریشی سادات کہلواتے ہو, اور میں اس خون کی بنیاد پر تمہیں کہہ سکتا ہوں کون ہے جو اس رسم بد کو توڑے, اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے. یہ کب نکلے گی رسم بد؟
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہو گیا غلام زید دے نال. کچھ عرصہ بعد مودت محبت قائم نہیں ہو سکی. زید آئے جی یا رسول اللہ, نبی پاک آئے یا رسول اللہ جی زید کے میں آئے. فرمایا محبوب جی زینب توڑی پھپھو دی بیٹی نال میری محبت قائم نہیں ہو سکی, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. بیویاں طلاق دا لفظ نہ آکھیا ہے, اللہ دا عرش بھی کام جاندہ ہے. اے ویکھ آئیاں نہیں ناراض ہو کہ ایسا گھر بہ جاؤنا, طلاق نہیں لیونی نہ دیونی. بھاویں 6 سال نہ واپس آ جاویے, بھاویں 10 سال پیو دے دروازے بھراون دروازے دے بوگے تھے بیل اساں, لیکن طلاق نہیں لفظ چھوڑ. پھر آوی آندہ ہے خبردار برادری ٹوٹ جائے گی, طلاق لوگ نہ دے آجے, گال نہ کرے آجے, میں بھین نو طلاق لینی کونی تے رکھنا اپنے گھر ہے تے بھین فکر کوئی نہ کری انشاءاللہ. جب تک تو جینی ہے قربانی دی کھالتا نوئی دے سا. تم اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں لیٹے ہوئی ہو, تمہیں بین جوان کا کوئی احساس نہیں ہے, اس کے جذبات کا. اس کو ناراض کیا ہوا ہے, گھر میں بٹھایا ہوا ہے. کون سا اسلام پڑھتے پڑھاتے ہو, کس قسم کے تم مسلمان ہو, کس قسم کے اہل حدیث ہو. شوہر سے یہ بچی ناراض ہو کے گھر میں آ گئی ہے, 3 سال ہو گئے, تم بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو, اپنی بیوی سے اپنی بہن کو گالیاں دلواتے ہو, بیچاری مظلوم ہو کے پھر بھی بیٹھی ہے صبر کر کے. تمہیں کوئی احساس نہیں ہے اس کی زندگی کا. یہ کہاں کا اسلام دین ہے. لے آؤ پیغمبر کے صحابہ کی سیرت میں کبھی کوئی خاتون ناراض ہو کے باپ کے گھر میں 10 دن رہی ہو, کوئی ایک حوالہ دی. ناراضگی ہو جاتی ہے. یہ محبت نہیں قائم ہو سکی. زید آئے یا رسول اللہ محبت نہیں قائم ہو سکی, میں طلاق دینا چاہنا. نو طلاق کوئی نہ دے, طلاق دے گا ساڑھے محلے جو پھر تو لانگ نہیں سکتا, لتا توڑ دیا. اسلام کو سمجھے ہی نہیں, اندر آنے ہی نہیں دیا. بیچارہ اسلام بار بار پھر رہا, مظلوم ہے. نماز والا اسلام ٹھیک ہے, اندر سارا کچھ وہی ہے. کفر ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے. جو پیغمبر کی آمد سے پہلے چیزیں تھی وہ ساری اندر داخل ہے. ناراض ہو کے بیٹھی ہے بچی, نہیں ہے اسلام. سمجھنا ہے تو حدیث پڑھیے, سنیے, شعور کیجئے. فرمایا ہے زید اللہ سے ڈر, طلاق نہ دے, احسان انعام کیا تھا تجھ پر یا رسول اللہ, محبت قائم نہیں ہو سکی. فرمایا اچھا دے دے طلاق. زید نے طلاق دی, عدت گزر گئی. اللہ نے آسمان پہ زینب کا نکاح محمد سے خود کر دیا. زید نے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. دوجی شادی نبی پاک نے پھر آپ کروائی ام ایمن کے ساتھ. انہیں تو نہیں فرمایا تو میری پھپھو دی بیٹی طلاق دے میں تو رشتہ لے دے تو طلاق دے میں, ساڑی تیری بول چال راسی تعلقات راسن. پیغمبر کے تو نہیں ٹوٹے, ساڑھے تو 7 پشتہ تک بڑھنے ہی نہیں. خطری پن اندروں کٹ دے کیوں نہیں ہو, کافران اللہ طریقہ اندروں نکلدا کیوں نہیں پیا. میرا دل کردہ میں نے جو 15 سال ہو گئے توڑے کول آنے, آج بوئے بند کر کے میں توڑے اندروں سارا کفر باہر کٹا. جی میرے دل دی کیفیت کول سمجھو, اللہ دی قسم میرا دل کردہ میں ایک گنوں پھاڑ کے نا اندر کوئی شہ رہن نہ دے. تڑپتا ہے دل, تپتا ہے دل. چاند مسائل میں اہل حدیث, باقی مسائل کو دین کو اسلام کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یہ ناراضگی بن گئی ہے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اور شیر خدا مولا علی. کیا یہ نہیں لکھا ہوا اصول کافی میں اور نہیں لکھا ہوا صحیح البخاری میں؟ شیعہ ہو تو اپنی کتاب اصول کافی پڑھے, سنی ہو تو اپنی کتاب صحیح البخاری پڑھے. دو دی سانجی حدیث ہے, سانجیدہ میں اس واسطے تذکرہ کیتا ہے کہ یہ حدیث علی شیر خدا کے متعلق ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. وہابی تھا, سنی تھا نا, تب یہ حدیث پڑھ گئے.
فاطمہ اور علی کا آپس میں اختلاف ہوا، علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، فاطمہ ذرا کہتی تھی نہیں، جہاں تم کرنا چاہتے ہو وہ ابو جہل کی بیٹی ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ علی نے فرمایا میں کروں گا۔ فاطمہ غصے میں آ کے نبی کے گھر پہنچ، ناراض ہو علی سے۔ آتے ہی نبی علیہ السلام نے وہ کیا فاطمہ آ رہی ہیں، آپ اٹھے، فاطمہ کے ماتھے کو چوما، فاطمہ نے میرے محبوب کے ہاتھ کو چوما۔ کیا ہوا بیٹا فاطمہ؟ یا رسول اللہ، علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا ہے، میری اس مسئلے میں ان سے تلخی ہو گئی ہے۔ وہ غصے میں آ کے کہا انہوں نے کہ میں کروں گا شادی ابو جہل کی بیٹی سے، میں نے انکار کیا، اگر کرنی ہے تو میں نے یہاں نہیں رہنا، میں ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہاں بیٹھ جو، ہم نہیں بھیجیں گے۔ نہیں نہیں، سیرت نبوی دیکھیے، سیرت مصطفیٰ دیکھیے، اللہ کی کتاب پڑھیے، حدیث رسول پڑھیے۔ نبی فرمایا بیٹا فاطمہ یہاں تم بیٹھو، میں علی کو خود تلاش کر کے لے آتا ہوں۔ کیا کہا ہے علی نے آپ کو؟ علی کو لب لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، علی کو ملتے ہیں، علی کو سمجھاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے بیٹا؟ جس نے گھر آباد کرنا ہو وہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا تنو اس انجا کیا تو پھر انشاءاللہ میں اور تنو 3 سال واپس ہی کو نہیں کرنا۔ نہیں، یہ سسر ہے، یہ باپ ہے۔ اور کئی دمادوں جوائیوں میں ویکھیا بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی قسم ایسی تو درندوں حیوانوں کو بھی گالیاں نہیں ہوتی۔ سسر نو گالیاں، ساس نو گالیاں، بیوی کے سامنے اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ساس کو، اس کی ماں کو۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، چاہے تمہیں ناراض ہو یا راضی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو بندہ اپنے سسر کو یا ساس کو گالیاں دیتا ہے، میں صرف سوال کرتا ہوں وہ ڈنگر ہے یا انسان ہے؟ صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بلا کیا ہے؟ وہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ جس نے اپنی بیٹی پال کے پوس کے اپنی عزت غیرت تیرے دامن میں سلا دی ہے، جس کا ٹکڑا تمہارے دامن کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس کو گالیاں دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ جس کے دل کا ٹکڑا تمہاری بیوی بن گئی ہے، جس کے دل کا جسم کا حصہ ٹکڑا دے تمہاری اولاد پیدا ہو رہی ہے، تمہارا گھر بسا ہوا ہے، اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہو؟ کتا بھی نہیں بھونکتا جنہوں 2 باری روٹی پائیے، جس نے تجھے بیوی دے دی ہے، اپنی بیٹی بیوی بنا کے تیرے گھر میں بھیج دی ہے، اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہو؟ حیوان ہو تو؟ انسانوں کا کام ہے گالیاں دینا۔ سسر باپ کی مانند ہوتا ہے، ساس ماں کی مانند ہوتی ہے، کیوں نہیں احترام کرتے؟ تمہاری بیوی تمہارے والدین کا احترام کرے، بھائیوں کا احترام کرے، رشتہ داروں کا احترام کرے، اور تم اس کے والدین کا احترام نہ کرو۔ جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، یہ قربانی کا گوشت گھر میں آیا ہے، فرمایا عائشہ جی ہاں یا رسول اللہ، گوشت تقسیم کرنے کا آغاز شروع جب کرنے لگو نا تو سن لو، سب سے پہلے میری فوت شدہ بیوی خدیجہ دینا، جو اس کی سہیلیوں کو گوشت بھیجنا۔ بیوی کے فوت ہونے جانے کے بعد میرے محمد نے بیویوں کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا ہے، تم بیوی کی ماں کو گالیاں دیتے ہو؟ حالہ آ جاتی، آپ اٹھ پڑتے، آگے بڑھتے، حالہ آ گئی ہے۔ کون تھی حالہ؟ خدیجہ کی سہیل۔ حالہ لگتی ہے، حالہ لگتی ہے، حالہ کی آواز ہے، حالہ آ گئی ہے۔ یہ سیرت رفع الیدین کی سیرت مانتے ہو اہل حدیث ہو؟ جی امین پر تو لڑتے ہو۔ یہ پیغمبر ساری زندگی رفع الیدین کرتے رہے، ایک بھی نماز رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی۔ جس نبی نے ایک نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، اس نبی نے کبھی حیوان کو بھی برا نہیں کہا۔ یہ سنت یاد ہے تو یہ سنت یاد نہیں۔ اس پیغمبر نے گالیاں دی ہیں کسی کو، اس پیغمبر نے کسی کو کبھی برا کہا؟ فرمایا فاطمہ تزارا جی یا رسول اللہ ذرا بیٹھو، میں لبا علی نو تلاش کرا، تلاش کردے آئے،
آپ آئے تو مسجد نبی دیوان علی پاک لیٹے ہوئے، اتے غبار گرد پہ ہوئے، مٹی پئی ہوئی، فرما قومی آباں تراب مٹی والے اٹھو علی جی اٹھے، فرمایا جاؤ صحابہ کرام نو بلا کے لے آؤ۔ کیوں یا رسول اللہ جھگڑا اختلاف تو میرا اور فاطمہ کا ہے، میں کیوں لاؤں صحابہ کو؟ بلاؤ صحابہ کو، بلایا علی نے، آؤ آج اعلان ہو رہا ہے مدینے کے گلیوں میں، کون کر رہے؟ علی پیغام دے رہے تجھے نبی پاک بلا رہے، صحابہ آجو۔ صحابہ سے مسجد نبی بھر گئی، محبوب منبر پہ چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور 3 دماد تھے، اگر میں دماد کی حیثیت سے تم سے ذکر کروں تو دماد میری بڑی بیٹی زینب کا شوہر جو ابو العاص ہے نا، دماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو، یہ تھا میرا دماد، جس نے جو بات مجھ سے کی ہے وہ پوری کی ہے۔ اور اہل حدیث تم بھی سن لو، جب نکاح پڑھتے پڑھاتے ہو تو وہاں شرائط لکھتے ہو، 5000 خرچہ دے سا، فلاں کم کرے سا، لکھ دے ہو شرائط، دل پتا کی لکھوا لو، کیڑا پوریاں کرنی ہیں، جو مرضی لکھوا لو۔ پتہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان پر سب سے زیادہ ضروری شرائط پوری کرنا وہ ہے جو نکاح کے وقت سسرال والوں سے طے کی ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان شرائط کی وجہ سے اس نے اپنی ذات پر شرمگاہ کو حلال کیا ہے۔ جس شرط پر تم نے شرمگاہ کو حلال کیا ہے بھلا اس شرط کو پورا نہیں کرتے ہو۔ مرد کا یہ شان ہوتی ہے، مرد کا یہ مقام ہوتا ہے، مرد اسے کہا جاتا ہے۔ ساڑھے کلتے مرد، میں تے مردر کدے مرد آکھے ہی نہیں، میں تے زنانی نو مرد آنا۔ پتہ کیوں آنا؟ جو شادی تے ہوندی ہے نا، ہن باپ نسیا پھردا ہے، میں پیٹی لیونی ہے، کیوں؟ بچی واسطے، بیڈ لیونا ہے بچی واسطے، کرسیاں لیونی ہے، صوفے بچی واسطے، ڈی سیٹ ڈنر سیٹ لینا ہے بچی واسطے، دا بستر گرمیاں تے دا سردیاں دے لینے ہیں بچی واسطے، کپڑے سردیاں دے گرمیاں دے لینے نے بچی واسطے، چرپائیاں لینیاں نے بچی واسطے، چولہا لینا ہے بچی واسطے، فرج لیونا ہے بچی واسطے، اے سی لیونا ہے بچی واسطے، گھر دا سامان لیونا ہے بچی واسطے، کپڑے دھونے والی مشین لینی ہے بچی واسطے، سکان والی لینی ہے بچی واسطے۔ تے انہیں شادی کر کے کدھر جاونا ہے؟ جانے دی شادی کدھر نال ہونی ہے؟ جانے بندے نال، مرد نال، انہیں کی کرنا ہے؟ کچھ بھی بتاؤ مرد کون ہے؟ گھر بھر رہی ہے عورت، برتن تو وہ لا رہی ہے، جس پہ دولے نے سونا ہے وہ بیڈ وہ لا رہی ہے، چادریں وہ لا رہی ہے، بستر وہ لا رہی ہے، تبھی تو بچی پیدا ہو تو دنیا کی چہرے سکڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ بچی آ گئی ہے، 7-10 لاکھ کا پیغام بھی لے آئی ہے، باپ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تمہارے اس کفر اور ضلالت اور اس بے دینی کی وجہ سے۔ اسلام ہوتا، دین ہوتا، شریعت ہوتی، جہیز کے بوجھ نہ ہوتے، مرد پر بوجھ ہوتا جو کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، زمیندار ہے، جس کو اللہ نے دگنا حصہ دیا بچی سے، بیٹی سے، اس دے ذمہ کوئی شے نہیں۔ انہیں آنا تے بچی نو لے جانا تے نال سامان بھی لے جانا، گھر اس کا بھر گیا، بچی بھی آ گئی، یہ موج میلا اس کا لگ گیا۔ یہ انداز کو مرد کون ہے اس میں؟ یہ مزدور ہے، یہ دولہا ہے، یہ انسان ہے، یہ مرد ہے جو بیوی کی کمائی کھاتا ہے، جو بیوی کے برتن استعمال کرتا ہے، بیوی کے چولہے میں روٹی پکتی ہے تمہاری، بیوی کی پتیلے میں چائے بنتی ہے تمہاری، بیوی کی استری سے کپڑے ہوتے ہیں تمہارے، استری جس چرپائی پہ سوتے ہو وہ چرپائی تمہاری بیوی کی ہے، جن بستروں پہ لیٹتے ہو بسترے تمہاری بیوی کے ہیں۔ بتاؤ تمہارا اس گھر میں ہے کیا؟ مرد تم ہو یا وہ ہے؟ نگران تم ہو یا وہ ہے؟ حاکم تم ہو یا وہ ہے؟ تاں تے اچھی اچھی بول دیئے تے تُسی تھلے کر کے زبائیں کر کے جی حضور، سارا کچھ ہے ہی ہوتا، تو تے جی حضور رہی ہے، پھر جی حضوری ہوتی ہے۔ سن لو پھر نبی علیہ السلام نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے،
جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. جو چیز فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہی چیز محمد کو تکلیف پہنچاتی ہے. یہ حدیث پڑھتے ہو صدیق پر، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ہم زندہ ہیں، طلباء حدیث زندہ ہیں، ہمارے جیتے جی ایسا نہیں شرارت ہم کرنے دیں گے. تم اس حدیث کو صدیق پر پڑھتے ہو کہ صدیق کو پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا. اللہ کے بندو، اصول کافی میں تو یہاں سیدنا مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے، بخاری میں سیدنا مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے. اے علی، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. اے علی، جی یا رسول اللہ، شادی کرنا چاہتے ہو دوسری؟ جی یا رسول اللہ، پروگرام تے بنایا سی. فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو، ناراض کر کے محمد گھر نہیں بٹھاتا. اٹھو طلاق کہہ دو اور دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جیڑی گل میری فاطمہ ناراض کرے نا، تکلیف دے وے، میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے. فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے. اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ علی پاک اٹھے، فرمایا محبوب جی جو ہوا سو ہوا، معاف کر دو. نبی پاک نیچے اترے، علی کو سینے سے لگا کے گھر لے آئے. اٹھو فاطمہ، میں نے علی کو سمجھا دیا ہے، بیٹیوں کو ناراض کر کے باپ گھر نہیں بٹھایا کرتے، یہ میرے محمد کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ایمان کیسا ہو صحابہ. تو جڑیاں ناراض کر کے بچیاں گھر بٹھائی ہیں واپس بھیجو گے؟ کوئی نہیں تو بھیجنے. زد انا ناک، میری ناک دا مسئلہ، تیری ناکے کے تھے. ایمان کیسا ہو صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان ایمان لے آؤ جو صحابہ کرام ایمان لے آئے نے. حویلی بادر شاہ اور اردا گرد تو آنے والے اہل حدیث ہو، معاملات اندر بھی انجو جاؤ جو صحابہ کرام سن. لین دین اندر کاروبار معاملات اندر ایویں ہو جاؤ جو صحابہ کرام سن. ہر معاملے اندر اس طرح ہو جاؤ جو صحابہ کرام سن. ایک حدیث پڑھنا چاہنا، بات اختصار وہ لے آنا چاہنا. سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان ویچن دا پروگرام بنایا ہے. سنت کی یہ طریقہ کی، اپنا مکان جدوں ویچن دا پروگرام بنایا ہے، ایک گاگ لگ گیا، انہیں کیا 500 درہم دیواں گا اس مکان دا. سیدنا ابو رافع فرماتے ہیں سوچاں گا، کل سوچ کے تے دساں گا ویچنا ہے یا نہیں. شام ویلے گوانڈین پتا چلا کہ ساڑا مکان گوانڈ وکدا پہ ہے. وہ گوانڈی پڑوسی کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص. ابو رافع بھی صحابی ہے، سعد بھی صحابی ہے. جیڑا مکان ویچدا پہ ہے وہ صحابی ہے، تے جیڑا گوانڈ رہندا وہ بھی پیغمبر دا صحابی ہے. انہوں نے پتا چلیا، شام ویلے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو رافع دروازے تے آئے، کون؟ فرمایا سعد کیویں آئے ہو؟ فرمایا سنیا مکان ویچن لگے ہو؟ جی ویچن. فرمایا کنے پیسے لاؤ گے؟ فرمایا 500 درہم لگا ہے، دی قیمت ریٹ. اساں اج رات نو مشورہ کرنا ہے، کل فیصلہ کرنا ہے. ابو رافع نے جدوں اے گل کہی، سعد فرمان لگے میں پڑوسی ہاں، تہاڈا مکان من دے چھڈو. فرمایا تسی لے لو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن کتنی قیمت دیو گے؟ فرمایا 400 دیاں گا اور ادھار تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیاں گا. ابو رافع ہنسے، من باروں لب نقد 500 تسی لیندے بھی ادھار ہوتے 400، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے پاس نقد یار ہے نہیں تے میں مکان تے لینا نہیں سی، لیکن گوانڈ وکدا جو پیا مجبوری لینا پہ گیا. یہ میرا گھر بچیاں دا مکان بن جائے گا تے لہذا تسی دے چھوڑو، پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیاں گا. فرمایا نہیں، جے تسا لینا ہی ہے تے پھر انہیں پیسے تے لو دیو نا، تے نقد جڑے بانوں لمدے نے. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتا، ابو سعد فرماتا نہیں، میں 400 درہم دیونا تے دیونا بھی ادھار ہے، 500 کو نہیں دیونا تے نقد بھی کو نہیں دیونا. فرمایا پھر ساڑھے کل تیرا باجے باجے نقد 500 ہوتا ہے تے ادھار 950 قسطیں تے تھوڑا تھوڑا. سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے ہم نے قسطوں پر کاروبار شروع کیا ہے. عوام کی سہولت کے لیے نقد جو 500 کی چیز ملتی ہے وہ ہم دیتے ہیں 1100 میں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں، سود کے کمانے کے لیے. سہولت یہ تھی تم دیتے 500 کی، اتھار دیتے.
زیادہ سیل ہوتی، اپنا مناسب منافع رکھتے، زیادہ سیل ہوتی، قسطوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دیتا۔ تو سا کیا نہیں، اتھار دی کے ریٹ وکھرے الگ کے وہ ڈبل ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں نے 500 درہم بارو لب جا، انہوں نے کیا میں نے 400 درہم میں دیاں گا، تے ادھار دیاں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیاں گا۔ فرمایا ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تے جدوں اے بات کہی سعد فرمان لگے اچھا جے تسا نہیں دینا تے نہ دو، لیکن ایک حدیث سن لو۔ تسی او بات تو سمجھا کیا ہے؟ ہر گل حدیث نہیں ہوندی، کاروبار بھی کرن دے ہر گل ہے جون تسی مولوی حدیث لے آندے۔ فرما حدیث سنو، جی سناؤ۔ نبی پاک فرما گئے تھے پڑوسیوں کا حق ہے کہ مکان ان کو دیا جائے، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بعد تم باہر مکان بیچو گے؟ ابو رافع نے حدیث سنی تے رک گئے۔ فرمایا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ فرمایا پھر لڑائی کس بات کی؟ اگر حدیث ہے اور یقیناً ہے تو 400 درہم ادھار کے بدلے مکان تمہارا ہو گیا، 100 درہم حدیث پر قربان ہے، لے جاؤ مکان میں دینا دے دیا تجھے، ادھار پر 400 درہم پر نقد جو مل رہا ہے وہ بھی نہیں لیتا۔ کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی حدیث کی وجہ سے۔ بھلا انج کر کے ویکو تے صحیح، ایمان کیسا ہو صحابہ، ایمان کیسا ہو صحابہ، ایمان کیسا ہو صحابہ جیسا ہو۔ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو وہ جنت کی حقدار ہے۔ انشاءاللہ ان کی اتباع محبت میں ہمیں بھی جنت نصیب ہوگی، ان پہ اللہ راضی ہے، ان کی محبت کے اور ان کی اتباع کی وجہ سے ہم پر بھی راضی ہوگا۔ وہ بخشے ہوئے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ وہ ان پر رحمت کے حقدار ہیں، ان کی محبت اتباع کی وجہ سے، ان جیسا ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ وہ شفاعت نبوی کے حقدار ہے، ان کی اتباع محبت کی وجہ سے ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ وہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ان کی اتباع کی وجہ سے، ان جیسا ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ ایمان نصیب کرے جو صحابہ جیسا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس دیر تک رات گئے تک بیٹھنا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرما۔ اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے مواعد، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ محترم حافظ نعیم الحق صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ اللہ اس کانفرنس کو ہمیشہ آباد رکھ، بارونق رکھ۔ اللہ جس طرح آج یہ ساتھی آئے ہیں اللہ سارے ہر قسم کے حادثات سے محفوظ کر کے اس باقی سارے پروگرام جتنا بھی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کامیاب و کامران فرما۔ اللہ جناب آپ نے محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا اور اتنے دن کھانے وانے کا انتظام کیا، کام کیا، محنت کی۔ اللہ ان کے مال میں، گھر میں، رزق اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما۔ جو تیرے سنین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی علماء کرام آئے جنہوں نے جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دیا انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جو بہنیں بیٹی ہیں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار حلال عطا
عطا فرما، جو رشتوں کے معاملات میں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کے مناسب انتظام فرما دے، اللہ ان کی دل کی نیک آسیں خواہشیں چاہتے ہیں جو ان کو پورا فرما دے، اللہ جن بہنوں بیٹوں کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد سے نواز دے، اللہ شام میں برما افغانستان عراق کشمیر پہ تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما، ان کی مدد فرما، انہیں ظالموں کو شکنجے سے نجات عطا فرما، آزادی نصیب فرما، او کافروں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ اس امت کو قرآن سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پوری امت قرآن و سنت پر اکٹھا فرما دے، اللہ اس قوم کو اس امت کو شرک سے بدعات سے محفوظ فرما لے، توحید و سنت پر کتاب و سنت پر پوری امت کو پورے اہل ایمان اسلام کو اکٹھا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملک کو بدامنی سے دہشت گردی سے پاک کر دے، دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے، ان کے اتحاد کو عزائم کو پارا پارا کر دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے مال جان عزتوں کی حفاظت فرما، جو علماء کرام شہید ہو گئے فوت ہو گئے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں اللہ آخر دن یہ خدین کی خدمت میں لگی ہوئی اللہ ان کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔